ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. کس کی جرت کے میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ، لیکن سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. کرنے کو تو بہت کچھ تھا، کرنے کو تو بہت کچھ تھا، مگر طے یہی ہوا ہم سر بکف سے لوگ ہیں، ہم دفاع صحابہ ہی کریں گے. ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام دوستوں، بزرگوں، معزز و محترم اہل محلہ، اہل علاقہ، آج کا یہ جمعۃ المبارک شوال المکرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. یہ شوال کا مہینہ بہت ساری چیزوں میں اہمیت رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان ہے کہ رسول من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے ساتھ شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، فرمایا کہ کان کصیام الدہر، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری زندگی روزے رکھے. تو اس لحاظ سے یہ شوال المکرم کا مہینہ بھی ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی شخص رب تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے تیار تو ہو. رب تعالیٰ نے جو اپنی امت کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بخشش کے اور معافی کے وعدے کیے ہیں، کوئی انسان صدقے دل سے ان چیزوں کو سمیٹنے کے لیے تیار تو ہو. تو جس شخص نے رمضان المبارک کے 30 روزے رکھ لیے تو اس کے بعد 6 روزے رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. یعنی 6 دن کے روزے رکھنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ جس نے شوال کے 6 روزے ساتھ رکھ لیے، فرمایا کہ گویا کہ اس کی پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزری ہے. اس کا مطلب یوں سمجھے، جس نے 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ اس کی 60 سال زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، 80 سالہ زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی 80 سالہ زندگی کو مکمل زندگی میں روزوں کا ثواب لکھ دیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ مرے گا، اس دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ اس کے کھاتے میں روزے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. تو اس انداز سے روزے تو 6 ہیں لیکن ثواب کتنا بڑا کہ پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ملتا رہے گا. لیکن کیا ہے اس کے اندر من صام رمضان، رمضان کے روزوں کی شرط لگائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی اور علماء نے اس حدیث کی تفسیر کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا 1 روزہ بھی چھوڑ دیا تو اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. من صام رمضان. اب یہ جو قید اس میں لگائی گئی ہے یہ اسی وجہ سے لگائی گئی ہے
کہ جو شخص رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے۔ لیکن علماء نے یہاں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اگر کسی شخص کے رمضان المبارک کے روزے رہ جائیں تو اسے چاہیے کہ پہلے اس شوال کے مہینے میں اپنے رمضان کے روزوں کی قضا کرے۔ جب روزوں کی قضا پوری ہو جائے پھر اس کے ساتھ 6 شوال کے روزے بھی ساتھ ملا لیں، پھر بھی اس کے لیے ثواب ہی ثواب۔ تو اس لیے بات تو یہ ہے کہ آیا کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے بھی پورے رکھے ہیں یا نہیں رکھے، بات تو یہاں آتی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات سے انسان کو پر امید رہنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کی ذات سے انسان کو فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک کے دن اور راتیں ہیں ان میں بھی رب تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے یوں اعلانات ہوتے ہیں، حل من سائل، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کیا جائے، حل من مسترزق، ہے کوئی ہم سے رزق طلب کرنے والا کہ جس کے لیے رزق کی فراوانی کی جائے۔ اور اسی طریقے سے جیسے رمضان میں ہر دن اور رات میں رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ایسے ہی جمعے کے دن کی بھی ایک خاص گھڑی ہے کہ جس میں رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے ہیں۔ اور پھر رات کے آخری پہر تہجد کے وقت میں تو فرمایا کہ ہر رات رب تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں، حل من مسترزق، حل من مستغفر، حل من سائل، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ جس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ جس کے رزق کے اندر اضافہ کیا جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن انسان ہے، گناہ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ کوئی نہیں، حالے بڑا وقت پہ اللہ کو معافی مانگنا بھی، چلو یہ بھی سوچ بڑی بڑی سوچ ہے کہ اللہ کو معافی مانگ لیں گے۔ ایک سوچ تو وہ ہے کہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ معاف کرنا ہے۔ جہاں رب تعالیٰ کی صفت غفار ہے وہیں رب تعالیٰ کی صفت قہار بھی ہے۔ جہاں رب تعالیٰ کی صفت غفار ہے وہیں رب تعالیٰ کی صفت جبار بھی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نام یہ پڑھنے شروع کریں تو وہاں جبار بھی ملے گا، قہار بھی ملے گا، غفار بھی ملے گا۔ لیکن اس دنیا کے اندر جب انسان آ جاتا ہے تو پھر وہ جو رب تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے قاعدے اور قانون ہیں ان کا پابند بن جاتا ہے، ان کا پابند بن جاتا ہے۔ ورنہ تو یعنی اس دنیا کے اندر ہمارے ذمے کیا ہے کہ جو رب تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور نیکی کر کے پھر اللہ سے پر امید ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ہماری نیکی کو قبول فرما لے۔